بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ انرجسٹرڈ ہیڈز آف فیملیز جو ہے نا، اس کو ہم نے کیسے رجسٹرڈ کرنا ہے یا کیسے ہم نے اس ڈیٹا کو کلیئر کرنا ہے۔ پہلے اس سے جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے انکمپلیٹ ڈیٹا یا انکمپلیٹ جو ڈیٹا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، یا انرجسٹرڈ جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے کیسے کمپلیٹ کرنا تھا وہ ہم آپ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ انرجسٹرڈ ممبرس یا انرجسٹرڈ انکمپلیٹ ڈیٹا کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا یہ سرکل گرین ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس انرجسٹرڈ ہیڈز آف فیملی جو ہے نا وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں شو ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے کلیئر کرنا ہے۔ اب میں نے یہ ایک جو ہے نا وہ CHI کا ڈیش بورڈ کھولا ہے، تو اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، انرجسٹرڈ ہیڈز آف فیملی 47 لکھی ہوئی ہیں، ان کی آ رہی ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے یہ ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے، لیکن 47 جو ہے نا وہ گھروں کے اندر ان کے انرجسٹرڈ ہیڈز آف فیملیز پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو ہم کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے اور کیسے اس کو ریزالو کرنا ہے ہم نے۔ یہ میں نے 7 کو جب کلک کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ 47 جو ہے نا وہ اوپن ہو جائیں گے۔ اس میں سے ہم کسی ایک کو پہلے اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایشو کیا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں جی، یہ اوپن ہو گیا ہے، یہ ہاؤس کوڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور یہ کریٹڈ ڈیٹ ہے اس کی 31 ہے، اور 31 کو اس کی لاسٹ اپڈیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، اس نے لکھا ہوا ہے نمبر آف فیملیز ان ہاؤس 3، ٹھیک ہے، اور نیچے اس نے ایڈ کتنی کی ہوئی ہیں، صرف ایک فیملی وقاص کی ایڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ وقاص کی جو فیملی ایک ایڈ کی ہوئی ہے وہ اس نے کمپلیٹ کر لی ہے، لیکن یہ کہ 2 فیملیاں یا تو یہ چھوڑ گئی ہیں یا انہوں نے نمبر آف فیملیز رانگ لکھ دی ہیں، لکھنی انہوں نے ایک تھی اور یہاں پہ انہوں نے 3 لکھ دی ہیں۔ اب دیکھیں جو وقاص ہے اس کے اندر اس کے نمبر آف ممبرز جو ہے نا وہ فیملی 3 ہے، تو تینوں اس نے ایڈ کی ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہ ساری پروفائل بھی کمپلیٹ ہے۔ تو یہاں سے جو مجھے لگ رہا ہے، یہ یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے نمبر آف فیملیز میں 1 لکھنا تھا، لیکن غلطی سے انہوں نے وہاں پہ نمبر آف ممبرز کو نمبر آف فیملی کی جگہ پہ لکھ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے اس نے رجسٹر کر دیا۔ اب اس کو ہم نے کریکٹ کیسے کرنا ہے؟ کریکٹ کرنے کے لیے ہم یہ اس کا ہاؤس کوڈ کاپی کریں گے، کاپی کر لیا، اس کے بعد ہم ایپ میں جائیں گے، یہ ایپ آ گئی ہماری، ٹھیک ہے۔ اب ایپ میں جانے کے بعد ہم سرچ کریں گے اس کو پریمسز میں جا کے ہاؤس کوڈ سے، تو یہ جو ہے نا ہاؤس اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے، وقاص صاحب کا۔ اب یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، جہاں پہ لیونگ سٹیٹس ہوتا ہے نا، رہائشی حیثیت، یہاں پہ غلطی سے لکھ دیتے ہیں 3، ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے کرنا تھا 1 اور اس کو سیو کر دینا تھا۔ اب یہ ڈیٹا اس کا سیو ہو گیا، ایک فیملی ہو گئی یا سنگل، اور سنگل فیملی کے آگے جو 3 ممبر ہیں اس کے وہ تینوں ایڈڈ ہیں، اور یہ کمپلیٹ۔ اب اس کو جب ہم سنک کریں گے تو سنک کرنے کے بعد یہ فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جو سچویشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گھر میں واقعی 3 فیملیز ہیں اور اس نے نمبر آف فیملیز صحیح لکھی ہیں، لیکن باقی 2 فیملیز اس ٹائم پہ موجود نہیں تھی جس ٹائم پہ وزٹ کیا تھا، تو باقی 2 فیملیز کا ڈیٹا انہوں نے مینول لینا تھا، اس ٹائم پہ وہ موجود نہیں تھی، اس لیے وہ نہیں لے سکی۔ اب وہ دوبارہ اس گھر میں جائیں گے اور ان دونوں فیملیز کا ڈیٹا جو ہے نا وہ لے کے ان دونوں فیملیز کو اس کے اندر ایڈ فیملی سے آگے، مطلب ایک وقاص ہے، دوسرا طاہر ہے، تیسرا جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں غلام سول ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تینوں کے جتنے بھی ممبر ہوں گے وہ آگے فیملی کے اندر ایڈ ہو جائیں گے، تو پھر یہ جا کے ہمارا انرجسٹرڈ ڈیٹا جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ انرجسٹرڈ ہیڈز آف فیملی میں سے نکل جائے گا۔ پھر یہاں پہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا سنکرائزیشن میں اس کا ان سنک میں آ جائے گا، اس کو ہم اپلوڈ ریکارڈ کریں گے تو یہ جو ہے ڈیٹا ہمارا اپلوڈ ہو جائے گا، اور یہ اس طرح سے ہمارا جو ہے نا وہ انرجسٹرڈ ہیڈ آف فیملی ایک ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی بھی جتنے بھی ہاؤسز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور ایک ایک کر کے اس کے اندر جو بھی غلطی ہے اس کو ہم درست کر کے اپنا ڈیٹا جو ہے نا وہ بالکل ایکوریٹ کر سکتے ہیں۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.